بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں تاریخ کے ایک ایسے بدترین چیپٹر کے بارے میں جس چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے سبق ان لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے جو لوگ بر صغیر پاک و ہند پر ایک عرصے تک حکومت کرتے رہے، مگر اس حکومت کرنے کے باوجود ان لوگوں کی اپنی زندگیاں کس قدر کھوکھلی تھیں اور ان کی زندگیوں میں کس طریقے کا ایسا خالی پن تھا جس کو کور کرنے کے لیے وہ لوگ عارضی مزے، عارضی ڈیزائر کی سیٹسفیکشن اور عارضی جنسی لطافت کے لیے ایک خاص قسم کی جگہ پر جایا کرتے، جسے عام فحاشی کا اڈہ کہنا بہت غلط ہوگا، کیونکہ عام فحاشی کے اڈے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو معاشرے کا نہایت رگڑا اور بہت ہی پسا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ مگر آج جس علاقے کی بات کی جا رہی ہے یہ اس وقت کے ان پولیٹیشنز اور ان پاورفل سینیٹرز اور ممبر آف نیشنل اسمبلیز کے بارے میں بات ہے جنہوں نے مل جل کر ایک ایسے کوبہ خانے کا افتتاح کیا اور اس کی بنیاد رکھی جس میں صرف اور صرف بڑی ذات کے لوگ، یعنی وہ لوگ جو یا تو سینیٹرز تھے یا وہ اس وقت کی کوئین کے قریبی لوگ تھے، ان لوگوں نے یہاں پر ایک کلب بنایا جس کا نام جہنم کی آگ یا ویل فائر کلب تھا۔ ناظرین، اس کلب میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جن لوگوں کی اپنے گورنمنٹ کے عہدوں پر بہت بڑی تعیناتی تھی، اور یہ لوگ اس وقت بھی بر صغیر پاک و ہند کی جانب نگاہ کیے ہوئے تھے اور یہاں پر حملے کرنے کے بعد یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو جب اپنی روزمرہ کی زندگی میں آرام، سکون یا لطافت کا احساس ہونا مانگتا تو وہ لوگ اس جگہ پر آ جاتے جسے ہیل فائر کلب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ برطانیہ میں اور آئرلینڈ میں اسٹیبلش کیا گیا 18ویں صدی میں، اور اس کے نام کو عموماً ریفر کیا جاتا ہے سر فرانسس ڈیش ووڈ کی جانب، جو کہ اس وقت کے فرائرز یعنی فرانسس آف وائکوم کا فرمانروا تھا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا کلب تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پرسنز آف کوالٹی یعنی کہ وہ لوگ جو اسپیسیفک خواص کے ماہر تھے یا حامل تھے وہ اس کلب میں صرف آ سکتے تھے، اور ان کے علاوہ عام پبلک کا اس کلب کے اندر داخلہ ممنوع تھا۔ یہ لوگ جو یہاں پر آتے تھے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سماجی طور پر کسی بھی حوالے سے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کر پاتے، اور بدکاری اگر یہ کریں تو یہ کسی نہ کسی کی نگاہوں میں آ سکتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اس جگہ پر آتے جسے ہیل فائر کلب کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس کلب کے ٹائز بہت اندر تک تھے لہٰذا یہاں پر آنے والوں کے آنے اور جانے کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، اس کی ممبرشپ کسی عام شخص کو نہیں دی جاتی تھی، اور نہ ہی کسی بھی شخص کو جو کہ کسی سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کو یہاں کی رسائی تھی۔ ایون یہاں پر موجود وہ لوگ جو کہ بار پر یا کسی بھی اور خدمت پر تعینات کیے گئے تھے ان لوگوں کو بھی اس چیز کی قسم دی جاتی تھی کہ یہاں پر ہونے والی کسی بھی چیز کے بارے میں وہ باہر کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، اگر وہ گفتگو کریں گے تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے جو فاؤنڈر ہیں یعنی کہ اس کو بنانے والے جو ہیں انہوں نے 1718 میں اس کو قائم کیا، جیسے کہ میں نے پہلے نام لیا کہ سر فرانسس ڈیش ووڈ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کرنے والے برطانیہ کے اندر کے لوگوں سے تھا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت کی کوئین کے بہت قریب تھے اور وہ کسی بھی قسم کی گندی پبلسٹی جو ہے یا اپنے بارے میں کسی بھی قسم کی امورل ایکٹیویٹی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ان کی پولیٹیکل پوزیشن ایسی تھی۔ ناظرین، یہ جو ایک ایسا سرکل تھا جس میں مختلف دورانیوں میں مختلف میٹنگز کا انعقاد ہوتا، جیسے کہ 1749 کی میٹنگ اور 1760 کی میٹنگ، اور اسی طریقے سے 1766 کی کچھ ایسی میٹنگز ہیں جن کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ عظیم جنگیں جو ہیں ان کی تمام پلاننگز بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے ہوتی تھیں، جس کو ہیل فائر کلب کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کلب کو وارٹنز ہیڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کلب کا جو ڈوک تھا، ڈوک آف وارٹن کلب یعنی کہ جو اس کا مالک تھا، اس کو جارج ون کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا پرومیننٹ پولیٹیشین تھا جس نے دو الگ الگ زندگیاں گزاری۔ ایک وہ زندگی جو کہ مین آف لیٹرز یعنی کہ ایک خطوط والے شخص کی زندگی، اور دوسری زندگی ایک ڈرنکرڈ رائٹر یعنی ایک ایسا شخص جو کہ ہر جانب تباہی پھیلا رہا ہے، اور اسی انفیڈل ریک کی وجہ سے یہ اس جگہ پر آ کر لوگوں سے ملتا، اور عام پبلک اس کی شکل کو نہیں جانتی تھی، لوگ اس کو صرف اس کے خطوط کی وجہ سے جو ہے وہ جانتے تھے۔ ناظرین، یہ اس جنٹلمین کلب کا ایک ایسا ممبر تھا جس کو لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے، اور یہ سر فرانسس
ڈیشوڈ کے بہت قریب بھی تھا، کیونکہ اس نے اپنی بیگم سے شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ یہ اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ خود ایک چھوٹا آدمی تھا لہٰذا یہ اپنے جیسے لوگوں کی یعنی کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی، اپنے متبادل اپنے لیول کے لوگوں کی، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ دوسرے یا تیسرے درجے سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کرتا تھا، ان کے بارے میں اپنے دل میں درد دل رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ فرانسس ڈیشوڈ کے نہایت قریب ہونے کی وجہ سے یہ اس کلب میں بہت زیادہ عام اور بڑا فیمس تھا، لیکن چونکہ وہاں پر دوسرے لوگ بھی آتے تھے جو کہ اسی اسمبلی سے تعلق رکھتے تھے جس اسمبلی سے یہ تعلق رکھتا ہے، تو جب کبھی اسمبلی کے اندر کسی قسم کی نوک جھونک ہوتی تو یہ لوگ ایک دوسرے کو ہیل فائر کا راز عیاں کرنے کی دھمکیاں دیا کرتے۔ لیکن ناظرین ہوا کچھ یوں کہ تاریخ چونکہ جانتی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے برائی کی اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوا ہے، تو یہ شخص جب اسی جگہ پہ یعنی کہ اسمبلی کے اندر جب اس کی نوک جھونک ہوئی اپنے دیگر پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ، تو انہوں نے اس کا یہ راز یعنی کہ ہیل فائر کلب کا جو راز ہے وہ سب کے سامنے عیاں کر دیا۔ لوگ چونکہ اس کو ایک مسیحا سمجھتے تھے، ایک ایسا شخص سمجھتے تھے جو کہ لوگوں کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کرتا ہے، اور ان لوگوں کو وہ گمنامی کے کار سے نکال کر ان کی زندگیاں پراپر کرنے کا جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک ایسا شیوا لیے ہوئے ہے جس کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ اتنا خراب ہے، اتنا برا انسان ہے، تو اس کو اٹھا کر ٹاور آف لندن میں قید کر دیا گیا۔ ٹاور آف لندن میں قید ہونے کے باوجود اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ وہاں پر موجود تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اس نے جتنے فلاحی کام کیے ہوئے ہیں، جو عام پبلک ہے، عام رعایا ہے، وہ اس کو کبھی اندر نہیں رہنے دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، جب یہ وہاں جیل کے اندر قید تھا تو بہت سے لوگوں نے آ کے کوئین کے دربار کے سامنے دھرنا دے دیا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اس فرمانروا کو یہاں سے باہر نکالا جائے۔ اور جب اس کو وہاں سے باہر نکالا گیا تو اس کے بعد یہ دوبارہ اپنی اسی پوزیشن پر قائم آ گیا، اور اس نے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس کلب کی اپنی ایک شاخ بنا لی تاکہ یہ سر فرانسس ڈیشوڈ کے کلب سے الگ جگہ بنا سکے۔ ناظرین فرانسس ڈیشوڈ جو ہے اس کے پاس ایک ارل آف سینڈوچ وہ بھی اس کے پاس آتا تھا۔ ارل آف سینڈوچ جو ہے بنیادی طور پہ یہ اس وقت کی بحریہ کا سربراہ تھا، یہ بھی ہیل فائر کلب کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، اور یہ جو لفظ سینڈوچ ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے یہ بنیادی طور پہ اسی نے دریافت کیا تھا۔ سینڈوچ جو آپ لوگ اپنے چائے خانوں میں، اپنے گھروں میں یا اپنے دفاتر میں استعمال کرتے ہیں، یہ چونکہ بحریہ کا فرمانروا تھا تو عام روٹین میں جب جہاز جو ہے وہ بحری سفر پر ہوتا ہے تو وہاں پر اتنی زیادہ فوڈ کی کوالٹی نہیں ملتی، لہٰذا یہ عام فوڈ کھانے کے لیے اس وقت چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ سینڈوچ بنایا کرتا تھا، اور سینڈوچ اسی کی دریافت ہے جس کو بعد میں مختلف لوگوں نے اڈاپٹ کیا، اور کرتے کرتے یہ پراپر ایک غذا کی صورت اختیار کر گیا۔ ناظرین یہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ اسی کی طرح جو ہے ایک اور شخص جس کا نام تھا جارج بھی اسی جگہ کا ایک ایسا ماننے والا تھا جو کہ تاریخ کا بہت بڑا قلمکار بھی ثابت ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہیل فائر کلب کا ایک ممبر بھی تھا۔ ناظرین اس کے ساتھ 1746 میں ایک میٹنگ قائم کی گئی جارج اور ولچر کی، جس کو تاریخ میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کلب کا موٹو اگر آپ کو بتایا جائے تو وہ یہ تھا ڈو واٹ تھو وٹ، یعنی وہ کرو جس کی تمہاری سوچ یا تمہارا مذہب یا تمہارا علاقہ جو ہے وہ اس کی آزادی نہیں دیتا، یعنی کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو۔ یہ ایک ایسی فلسفی ہے جو کہ ایک فکشنل ایک تحریر ہے جس کا نام ہے تھیلیمے، اس سے نکالی گئی ہے، جس کو ایلسٹر کراؤلے نے لکھا تھا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس وقت برطانیہ کا ایک حصہ یعنی کہ ایسٹ برطانیہ وہ موجود تھا امریکہ کے اندر، اور ان لوگوں پہ بڑے ظلم و ستم ہوتے تھے، تو ان لوگوں نے مل کے وہاں جا کے سر بینجمن فرینکلن کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو رہائی دلوائی جو کہ وہاں پر مقید تھے، قید تھے، اور ان کو آزادی دلوانے کے بعد اگر ہم لوگ یوں کہیے کہ ہیل فائر کلب کی کوکھ سے ماڈرن امریکہ نے جنم لیا ہے تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر موجود ان امریکیوں کو اس کار گمنامی سے نکالا اور ان کی زندگیوں کو سہل کیا، آسان کیا۔ ناظرین اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی مختلف لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ کیا بینجمن فرینکلن اس کلب یعنی کہ ہیل فائر کلب کا ممبر تھا یا نہیں۔ تو ناظرین اس کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تھا اور کچھ کہتے ہیں یہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اس کی جو کنٹمپریری لائف ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک خاص وقت کے بعد اس کلب کو بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ تمام پولیٹیشنز کا اکٹھ ہونے کی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر صرف ایک ہی اٹیک میں سب کو قتل کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آئرلینڈ میں ان کی برانچ تھی اس کو مائنتھ یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا گیا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو اس کی بنائی گئی تھی برانچ وہ ابھی بھی لوور مینہٹن یعنی نیو یارک سٹی کے اندر موجود ہے۔
اور الپچینو کی کئی فلمیں جو ہیں جیسے کہ کروزنگ وغیرہ وہ اس جگہ پر شوٹ کی گئی ہیں۔ ناظرین ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ساتھ مسلم ٹیچر سے اور زبردست قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔